یہ کہانی ہے اس دشمن کی جس نے اللہ کے حبیب کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بات ہے اس شخص کی جس نے دنیا کی رشتہ داری پر دنیا کی نفرت کو ترجیح دی۔ یہ داستان ہے ابو لہب کی۔ یہ محمد کی شاعری ہے، خدا کا کلام نہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مکہ کی گلیوں میں گونجتے تھے۔ یہ داستان ہے اس آگ کی جو ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے بھڑکائی۔ یہ کہنے والی جمیل جو کانٹے بچھا دیتی تھی اس راستے پر جہاں سے رحمت للعالمین گزرتے تھے۔ محمد کی توہین سے ہی میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پورے قرآن میں صرف ایک دشمن کا نام لے کر اس پر لعنت کیوں بھیجی گئی؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا؟ آج ہم دیکھیں گے سورہ المسد کی وہ حقیقت جو دنیا کے ہر دشمن اسلام کے لیے ایک درس ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ مکہ کی صبح تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی سو رہا تھا، کوئی تجارت کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی ایک آواز گونجی، یا صباحا۔ صادق اور آمین نے بلایا ہے، کوئی بڑی بات ضرور ہوگی۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ مکہ والے دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر صادق اور آمین محمد کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اگر وہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو ہم مان لیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام دیا، ماحول بدل گیا۔ لوگ حیران تھے۔ تبھی بھیڑ سے ایک شخص نکلتا ہے جس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ تھا ابو لہب، نبی کریم کا سگا چچا۔ اس نے چلا کر کہا، برباد ہو جاؤ تم، کیا اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ بس اسی لمحے عرش سے جواب آیا۔ ابو لہب نے چھوٹے سے دن کی ہلاکت کی دعا کی تھی، اللہ نے اس کی قیامت تک کی ہلاکت کا فیصلہ سنا۔ اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا۔ یہاں ہاتھ کیوں؟ کیونکہ انسان ہاتھ سے ہی حملہ کرتا ہے اور ہاتھ سے ہی اپنا دفاع کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے دفاع اور حملے دونوں کو ختم کر دیا۔ اس کی دولت اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4972 میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ابو لہب کہتا تھا کہ میں اپنی دولت دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا، مگر اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ذکر ہے اس کی بیوی کا، جمیل، وہ جو اپنے گلے میں قیمتی ہار پہن کر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ اللہ نے فرمایا اسی حسین گردن میں مسد کی رسی ہوگی، وہ جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھوئے گی۔ یہی وہ ہار ہے جو میری گردن کا پھندا بن گیا۔ دوستو، یہ سورہ قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ غور کریں۔ یہ سورہ ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اگر ابو لہب صرف دکھاوے کے لیے بھی کلمہ پڑھ لیتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو قرآن جھوٹ بول رہا ہے، میں تو مسلمان ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اس کے دل پر ایسی مہر لگائی کہ اسے موت تک یہ توفیق نہ ملی۔ اس کا کفر پر مرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مستقبل جانتا ہے۔ بدر کی جنگ کے بعد ابو لہب کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ اس کے اپنے بیٹے اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ کوئی اس کے جسم کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کی بدبو نے شہر کو بھر دیا ہے۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ آخر میں ایک دیوار کے نیچے اسے پتھروں سے دبا دیا گیا۔ نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کا غرور۔ میری دولت اور میرے بیٹے مجھے اس عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ آج ابو لہب کی قبر کا نشان تک نہیں، مگر محمد کا نام ہر اذان میں گونج رہا ہے۔
ہمیں اس سورہ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ کہ برائی کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا برائی کرنے والا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ اوم جمیل کی طرح گناہ میں ایک دوسرے کا شریک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید ویڈیوز بنائیں تو ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا تعاون ہمیں پورا قرآن مکمل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔